سورہ فاتحہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی جعل محمدا خیر الرسل والانبیاء وابا بکر صاحب الوفا وعمر بن الخطاب صاحب الایمان والہدا وعثمان بن عفان کامل الایمان والحیا وعلی بن ابی طالب امام التقی والنقی والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعبد القادر امام الصالحین والاولیاء والبدلاء والنجباء. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو درود شریف. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھو جی. الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا من خیرہ اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا من اختارہ اللہ. جو نور لم یزل ہے سبھی تجھ میں ہے ایام. یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ و یا مقصود اللہ و یا معشوق اللہ. جو نور لم یزل ہے سبھی سارے دا سارا او جڑا نور خدا دا او سارا تواڈی ذات وچ جلوہ گر. جو نور لم یزل ہے سبھی تجھ میں ہے ایام. اور جو حسن لا یزال ہے تیری ہی ذات ہے. جو حسن لا یزال ہے تیری ہی ذات ہے. جس کو ہو تیری آل کے حق میں خیال ضد. جس کو ہو تیری آل کے حق میں خیال ضد ملعون ہے خبیث ہے ولد حرام ہے. جس کو ہو تیری آل کے حق میں خیال ضد ملعون ہے خبیث ہے ولد حرام ہے. چاہے تو کر قبول یا چاہے نہ کر قبول شاہ فرید تیرا ازل سے غلام ہے.
حق تعالی سبحانہ واسطے ساریاں تعریفاں جنہیں پوری کائنات کے میں خشک و تر برگ و سمر بلندی تے پستی تے دوری تے نیڑ تے گرم تے سرد تے خشک تے تر تے بحر تے بر سب کچھ جنہیں محمد عربی دی خاطر بنایا حرام ذریعے کوئی دوسری گل ہوگی قسم ہے رب دی ایک ذرا برابر کوئی دوسری بات نہیں اے نمازاں روزے ذکر اذکار فکر افکار مراقبے مکاشفے طریقت شریعت حقیقت معرفت یہ بعد دیاں گلاں نے گل سمجھ آئی جے نہ بابا اور یہ فرماندے سلطان صاحب سارے سلطانی وہ زیادہ تر بابے انہوں نے یہ گل کیوں کی تھی میں دسو پئی عاشق ہومی تے عشق کماوی یہ گل انہوں نے کیوں فرمائی یہ میں نے سمجھاؤ تو صاحب بابا اور یہ گل کیوں کہہ رہے ہیں اور بابا صاحب بار بار یہ کہتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگدا عشق سلامت کوئی ہو منگن ایمان شرماون عشقوں میرے دل نو حیرت ہوئی ہو جس منزل پر عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھی باہو میں ایمانہ دیاں دروئی ہو یہ عام بندے کا قول نہیں عارفوں کے بادشاہ کا کلام ہے تو بات تو ضرور اس میں پنہاں ہے یہ ساری باتیں بعد میں ہے پہلے سمجھو کہ رب نے اپنا رب ہونا ظاہر کیوں فرمایا چونکہ ذکر تو کرنا ہے میں نے اہل بیت کا اور میں نے بات شروع کی ہے حضور کی ذات سے ایک باری پھر توجہ نہ سنو تو تساں حیران رہو گے یہ تقریر تو شروع کر دی تھی شان مصطفیٰ میں موضوع اس نے آیت پڑھی ہے اہل بیت کی اہل بیت تو ان سمجھ نہیں آئے گی اس ویلے تک جب تک سرکار سمجھ نہ آئے قبلہ حضرت جی نے بھی پگڑی باندھ رکھی ہے بابیاں بھی پگڑی باندھی ہے تھے کئی پگڑیاں والے بیٹھے تو کپڑے نہ لے عزت صرف کپڑے دا اپنا مقام نہیں وہ ویکھنا پے گا کہ دے سر تے ہے گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی تو داڑھی تے قبلہ گرو نانک دی بھی ہے تو داڑھی تے میرے آقا ہوس پاک دی بھی ہے تو داڑھی صحابہ دی بھی ہے تو داڑھی رسول پاک دی بھی ہے اے ویکھنا پے گا اے وال تے داڑھی دے پر کی دی داڑھی دے نہیں سمجھ آئی بھائی میں پوچھتا ہوں خالد بن ولید پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کی داڑھی کا بال کیوں نے ٹوپی میں سی لیا حضرت عمر کی ٹوپی کا بال کیوں نہیں سی لیا انہوں نے سرکار کی داڑھی کا بال اپنی ٹوپی میں سیا اس کا مطلب ہے گل والدی نہیں نعرہ رسالت ہتھانو بلند کرو نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت یہ ویکھنا پہے گا کہ یہ کپڑا کدھا ہے یہ ٹوپی کدھی ہے یہ وال کدھا ہے اچھے آکے گل مکنی ہے ساری نہیں سمجھ آئی اتنا ہی تو سلطان صاحب ہوکے پہ دیں دیں چڑھوے چنا تے کر روشنائی تے کئیاں ڈاڑیاں گھڑیاں آئیاں ہو شاہ حسین شہید کیتیوں نے تے کوئی کوفیوں فوجیاں آئیاں ہو تتی ریت تے بال پہ تڑفن اتھے لاشاں کہیں دفنائیاں ہو پر سچا دین حسین علی داجی نہ لگیاں توڑنے پائے یہ جواب دے ہو نا یہ کیوں گلنا ہوکے کیوں دے رہے ہیں یہ سمجھنا پڑے گا یہ کون ہے جب تک آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی حسن اور حسین کون ہے گل لگے چلے گی نہیں وہ قبلہ نواسے بھی بتیرے نے دنیا بھی نانے بھی بتیرے نے تو ماں بھی بتیریاں نے تو پتر بھی بتیرے نے تو ماں وہ ہو جس کا مہر خدا دے حق مہر کون دے ہاں اور حق مہر پتہ ہے کہ یہ ماں دا پتہ ہے خدا کے بندو حضور نے جب فرمایا یا بدعاتو منی او میرے کلیجے دیا ٹکڑیا ان اللہ تعالی امرانی ان ازوجا کے من علی ابن ابی طالب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرا عقد علی کے ساتھ کر دوں تو سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہ نے عرض کی ابو یہ حکم رب کا ہے
یہ حکم رب کا ہے کہ میرا نکاح یہ اللہ دا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں تی رانی اللہ دا حکم ہے۔ جب 10 سونا حق مہر کے رکھا، فرمایا اپنے رب سے کہو تی میری منگدی بھی تیرے کو لوں گا، جد نکاح تیری مرضی نہ لے، تیرے حکم نہ لے تو مہر بھی توں دے۔ حضور نے رب نے گل کی تھی، پھر فرمایا تی میرا رب فرماندہ ہے پوچھو تی کو لوں کے منگدی؟ تو سیدہ پاک نے عرض کی ابو جی اپنے رب سے کہو میرے حق مہر میں آپ کی امت کی مغفرت لکھ کے دے دے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے جسے اہل بیت سمجھ میں نہیں آتی، اس بندے میں بس اور کچھ نہیں، یہاں عورتیں بھی خواتین بھی سن رہی ہیں، ایک ہی جملہ کہوں گا، حسنین کریمین کی ذات اسے سمجھ آتی ہے جدی ماں راتی اٹھ کے تہجد پڑھے تو جدہ باپ بھی ایک ہو، ماں نیک ہو، باپ ایک ہو، دل میں پھر حسین ٹکتا ہے، اس کے سوا نہیں آ سکتا۔ اب جانے یہ کون ہے جو کبھی راکبے کشے مصطفیٰ ہوتے ہیں؟ کون ہے کبھی مصطفیٰ ان کے ہونٹوں کو چوستے ہیں اور یہ کبھی مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چوستے ہیں، کبھی حضور ان کی زبان چوستے ہیں، کبھی یہ حضور کی زبان چوستے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ نہ آنکھو ان تک کے تکنے والے ہیں، یہ نہیں کیا کہ یہ آ رہے ہیں، دیکھنے والوں نے کہا مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ شبیدہ اور مطلب کی ہے میں نے ایت سمجھا دے ہو کہ مطلب ہے شبیدہ معنی میں نے سمجھاؤ، شبی کینوں آدھیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس ٹوپی کی شبی بنائیں اور آپ اس رنگ کی ٹوپی بنا دیں، شبی بن جائے گی؟ اگر میں یہ کہوں ایسی ٹوپی بناؤ آپ ایسی کڑھائی کر دو، شبی بن جائے گی؟ اگر میں کہاں پہ حضرت صاحب دی شبی تیار کرو تو تساں حضرت دی تیار کر دیو، شبی بن جائے گی؟ شبی تو تائیں جے داڑھی کالی ہے تو داڑھی شبی وچ بھی کالی ہوئے، جے نک پتلا ہے تو شبی وچ بھی ہینج ہوئے، تو جے کان جے ہو جے ہین اونج دے کان، جے ہو جا نک او ہو جا نک، جے ہو جیاں اکھیاں او ہو جیاں اکھیاں، جیسے ابرو ویسے ابرو، جیسے جبی ویسے جبی۔ تو جبی کیا ہے؟ والفجر، اور ہونٹ کیا ہے؟ والشفتین، اور گال کیا ہے؟ والضحیٰ، اور سینہ کیا ہے؟ علم نشرہ، اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں زبان کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ان سب کی شبی کا نام ہے حسن اور حسین۔ اے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولو نعرہ حیدری، رتی برابر تمہارا عقیدہ خراب نہیں ہوگا مولا علی کے نام سے۔ مولا علی گڑبڑ کو ٹھیک کرتے ہیں، گڑبڑ کو کیا کرتے ہیں؟ نام علی بھی گڑبڑ کو ٹھیک کرتا ہے، انہوں نے ساری زندگی گزری گڑبڑ ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ دیر کوئی شک ہے تو ہم پھر بولو یہ نہیں کہ سنی تو ہوندہ ہی ہوا ہے جیڑا چوہاں یارہ نال پیار کرے تو علی نہ منڈ کے ذکر کرے۔ بولو نعرہ حیدری، پھر بولو نعرہ حیدری۔ اب بتائیں مجھے، اور ویسے بھی ماں اب پہلے چلے میں ترتیب ذکر جیسے کر رہا ہوں ویسے ہی کرتا رہا ہوں۔ اب ماں کا مقام دیکھیں، ماں کی حالت دیکھیں، ماں کا مقام دیکھیں، ماں کی شان دیکھیں، بدا تم منی فرما رہے ہیں۔ اور پھر باپ دیکھیں جو سید الاولیاء ہے، جو کون ہے؟ پھر بولو سید الاولیاء ہے۔ یہ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب دی میں ہوئے عبارت پڑھی کٹ کڑا کے تین بابے گجراتی نے یہ خوش ہوئی نا گجرات دے ہر بندے نو اپنے علاقے دا ذکر خوشی ہوندی، یہ تاں ہی میں نو بھی سمجھ آمدی ہے حضور نو حسنین پاک نال کیوں پیار، ہر ایک نو اپنا چنگا لگدا ہے نا، تاں ہی تو مولا علی بار دروازہ بجایا، اندروں حضرت انس بن مالک انج کر کے کھولیا، تکیا انہاں کہا چلے جاؤ بعد وچ آنا۔ حضور نے اندر فرمایا ککڑ سامنے پہ ایسی، ککڑ جیڑا کہ انہوں آدھے نا نہیں یارا نہیں تتر نہیں چکور تلی ہوئی سامنے تھی، تو دروازہ بار بجیا نا تو مولا علی پاک آئے، وہ اندر چکور سامنے پہ اسی حضور نے دعا مانگی، یا اللہ انہوں جلدی جلدی بھیج جیڑا تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب۔
تیرا بھی محبوب ہے تو میرا بھی ہون جس بندے دے پیٹ چ علی دے نام نال کڑل نے اس حرام زادے نو پوچھو پہ جیڑا محبوب خدا ہے تینوں تکلیف کی ہے جیڑا محبوب خدا ہے محبوب مصطفیٰ ہے تیرے اندر ایمان نہیں دلیا جے تیرے اندر ایمان ہوندہ تو تم پھر دیو نا علی تو جینو رب پیا محبوب بناندہ ہے تینوں کیڑی پریشانی ہے 2 قدم اگے ودا دامن تھام لے نعرہ حیدری سینے لے ٹل مار کے تھر اٹھا کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری فیضان حضور سلطان العارفین اچھا سجی جی گل ہے مجھے بھی بندہ نہ پچھانے آ جاندہ ہے شکلان تو پچھانے آ جاندہ ہے آلان تو پچھانے آ جاندہ ہے کہ بلا تسی میں نو پتہ لگ جائے کہ تساں کیڑا ذکر سننا چاہندے ہو ہون اے دے وچ میری خطابت دا بھی چکر نہیں میری ولایت دا بھی چکر نہیں فقر دا بھی چکر نہیں کسی عقل دا بھی چکر نہیں یہ گل مشہور بہت ہے کہ جو جس سے محبت کرے یہ حدیث شریف ہے جو جدنال من احب شیعہ جو جس سے محبت کرتا ہے بس اکثر ذکر کثرت کے ساتھ ذکر اس کا کرتا ہے ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے جیڑا ذکر کثرت نال علی دا کرے میں نو سمجھ آ جاندی ہے اے جنا بھی محبوب ہے اے جنا بھی کی ہے محبوب ہے چونکہ محبوبہ دا ذکر مردود نہیں کر دے محبوب کر دے مردود کبھی ذکر محبوب کا کاری نہیں سکتا اب وہ حضور نے دعا منگی یا اللہ یہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جلدی جلدی انہوں پہ انہیں تھے اے نہ سمجھ لینا بھئی حضور ٹھنڈا ہونے تو روک نہیں سکتے چند مکھنوں کلیجے دیو ٹکڑے ہو اکھاں دیو تارے ہو او جڑا شان ابو بکر پاک وچ بھی جلدی نہ لے گل تو سناواں وہ حضور کتنے دیہاڑے لا دیتے ہیں مکے تو نکل کے مدینے پہنچ دیں کتنے دیہاڑے لا دیتے ہیں ایڈے دیہاڑے لگن لانے دا کیا مطلب بھائی آصف بن برخیہ نے کہا ابھی جاتا ہوں بلکہ جاتا بھی نہیں ہوں یہیں بیٹھے بیٹھے قبل این یرتدہ الیہ کا طرف ہو اپنی آنکھوں بند کرو کھولو سامنے تخت ہوئے کون ہے آصف بن برخیہ کون ہے آصف بن برخیہ غلام سلیمان علیہ السلام اور کون ہے سلیمان غلام مصطفیٰ تو جب غلاموں کے غلام کا حال یہ ہے کہ تخت بھی لے آتا ہوں حضور کو مدینہ شریف میں کیوں جاتے ہوئے اتنا ٹائم لگا لازم ہے کہ رستے میں یار غار سے راز و نیاز کی گفتگو کرنا انہیں وقت دینا چاہتے تھے میرے کلیجے کے ٹکڑوں بالکل اسی طرح یہ تو نہیں کہ حضور نبی پاک ایسے کر کے دیکھتے کھانا ٹھنڈا ہی نہ ہوگا ایمان الدسو ایک گل ہے کہ نہیں اچھا بولو پورا مجمع بولے ہے کہ نہیں او بھائی حضور جو مرضی اللہ پاک دی قسم چاہ کے میں آدھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک عورت آئی حضور دی برگاہ عورت آئی انہیں منڈا کوٹھے تو ڈگیا ہاتھ باں ٹوٹ گئی تو باں انہیں نے کہ کی تو ایسے پٹیاں لکڑیاں بدیاں دو لکڑیاں اتھے کپڑا بلے آن کے بیٹھے تھے حضور نبی پاک کچھ کھانا کھا رہے تھے موج میں تھے حضور نے منڈے نو کہا چلو کھانا کھا اس آگیا میں جان قربان کرا ایدہ سجا ہاتھ کم نہیں کردہ حضور نے فرمایا نہیں کردہ سی میرے کہن تو پہلے نعرہ رسالت سینے میں ٹل مار کے دعا تھن اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت مائی میرے منہ چکڑن تو پہلے جدوں میں کہا سی نا میں نے کہا نا کھانا کھا انہیں نے کہا پٹیاں ہٹا دے وہ مائی نے کہا حضور آباں ٹوٹی ہوئی ہے فرمایا پٹیاں کھول پٹیاں کھولیاں جناب تو انہیں کھانا شروع کیا ہے نہیں کرے ہے نہیں تو ماں پوچھے پترہ درد سے نہیں انہیں کہا ماں کے پوچھ دی ہیں درمان دے سامنے بیٹھ کے درد دی گل کر دی اور میرے کلیجے دی ٹکڑے ہوئے تھے گل ہے وگرنہ حضور پاک ایسے کر کے دیکھتے اور کھانا ٹھنڈا ہی نہ ہوتا خدا دی عزت دی قسم ہے رب کعبہ دی قسم ہے وہ تو ایک راز ہے اگر حضور پر نور یہ نہ کرتے تو شان علی کیسے کھلتی حضور نے فرمایا یا اللہ کھانا ٹھنڈا ہون تو پہلے کھانا ٹھنڈا ہون تو انہوں جلدی جلدی پیج دے جیڑا تیرا بھی محبوب ہے تو میرا بھی محبوب ذرا حسنین کی امی کی بات سنیے حسنین کے ابو کی بھی سن لو
اور پھر حسنین پاک کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی، اچھا یہ سامنے حضرت انس بن مالک بیٹھے ہوئے سن. کون بیٹھے سن؟ ہر بندے کو اپنے علاقے سے محبت ہے. جیسے میں نے کہا مفتی احمد یار خان نے بھی ہمارے مفتی علی رضا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، ہمارے گجرات کا نام لیا ہے. اب اگر آپ کے میں علی پور چٹھے کا نام لوں تو آپ خوش ہو جائیں گے، علی پور چٹھے کا نام لیا. اور کسی کو لوریا ادھر کوئی بیٹھا ہوا ہو تو وہ لاہور سے خوش ہوگا، کوئی کراچی کا بیٹھا ہوا ہو تو اس کا کراچی کا نام لیں گے خوش ہوگا. ایسا ہے نہیں ہے. اور ہر بندے کو اپنی قوم بھی اچھی لگتی ہے. تو انو چنگی لگتی ہے کہ نہیں؟ چیمیاں نو چیمے چنگے لگ دیں، چٹھیاں نو چٹھے، بڑائچاں نو بڑائچ، گجراں نو گجر، راجیاں نو راجے. ہر ایک نو اپنا قوم قبیلہ چنگا لگتا ہے. جدوں حضور نے دعا منگی نا حضور نے، جیسے ہی حضور نے دعا منگی، انس بن مالک نے دل میں کہا یا اللہ میرے قبیلے کا بندہ بھیج، یا اللہ میرے قبیلے کا بندہ بھیج. چونکہ حضور نے نہ تو نہیں لیا کہ علی نو بھیج، حضور نے فرمایا یا اللہ انہوں بھیج جڑا تیرا بھی محبوب ہے تو میرا بھی محبوب ہے. تو اب انہوں نے نام تو حضور نے لیا نہیں. تو حضرت انس بن مالک نے کہا میرے دل میں خیال آیا بھی ایڈا وڈا مرتبہ ہے محبوب خدا و مصطفیٰ ہوئے گا جڑا آوے گا تو میرے قبیلے چوں آ جائے. ہم میں بھی قیامت کے دن تک لوگوں میں شہرت ہوگی کہ ان کے قبیلے میں محبوب خدا ہے. اچھا فرماتے ہیں میں یہ دل میں یہ دعا منگی، دروازے ٹھک ٹھک دستک ہوئی. حضور نے فرمایا جا ونج ویکھ کون آیا ہے. میں گیا تو تھوڑا جا دروازہ کھولا ہے، اکھ بند کر کے میں نے نیت کی ہوئے گا میرے قبیلے دا چھکے اندر لے آواں گا، کوئی اور ہوئے گا تو انہوں آکھاں گا باہر جا بعد بچھڑ. کہنے میں دروازہ کھولیا تو تکیا، پھر میں باہر نکلیا. میں نے دیکھا مولا علی کھڑے. میں آکھا حضور کدھر آئے ہو؟ انہاں کہا حضور نو ملنا ہے. میں آکھا حضور سرکار مصروف ہیں، آپ ابھی جائیں بعد میں آئیں. واہ علی تیری شان ہیں جو تکا مار کے اندر سے دے جا سکتے ہیں. لیکن مریدو اے جے ادب پیر دا کہ بوئے تے جو بھی کھلوتے آوے او دی تعظیم کرنی ہے. اے نہیں ویکھنا کون ہے، اے ویکھنا ہے کہ دے بوئے تے دھیان رکھنا. وہ کرنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مولا علی نو روک دے ہو چلے ہو کتے دی کہانی کر دے ہو. اور لیکن مولا علی چپ ہو گئے. انہاں کہا تسی مڑ جاؤ. اجے حضور مصروف نے مولا علی مڑ آئے. اندر گئے نا جدوں حضور کو حضرت انس بن مالک حضور نے نہیں فرمایا باہر کون سی، وہ تو تاں پوچھن جے پتہ نہ ہوئے. بھائی حضور نے فرمایا آ بیٹھ جا. بیٹھ گئے. حضور نے چل منو شنو دعا کر. اور دعا پھر منو شنو شروع ہو گئے. یا اللہ انہوں جلدی جلدی پہ جڑا تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے. کھونا ٹھنڈا پہ جلدی پہ جانا. انس بن مالک فرماتے ہیں میں پھر وہی چکی چلائی اندر. یا اللہ ہون دوجی وار ہے میرے قبیلے دا آوے ہی آوے. اتنے بجے پھر دروازے بجے دستک ہوئی. حضور نے فرمایا ونج جا کے باہر بیک. میں دوڑتا چلا گیا. باہر جا کے میں نے دیکھا پھر علی. اور میں کہا بابا جی تو انہوں کہا ہے چلے جاؤ حضور مصروف نے بعد بھی چامنا. انہوں کہا یار میں ٹھیک ہے پر چل ٹھیک ہے. یہاں ایک جملہ میں کہوں وہ میرا اپنا جملہ ہے، میرے دل کی کبھی تو میں کدے کدے سوچ رہا ہوں مولا علی بھی فرماندے حسن دل میں یار انس کے کرتے ہیں تو میں نے اندر جان نہیں دیتا نبی اتھو میں نے دور جان نہیں اتھو لڑ نہیں دے رہے مصطفیٰ میرے تو مڑ گئے. مولا علی تجھی بری بھی مڑ گئے. اندر گئے حضرت انس بن مالک تو فرماتے ہیں پھر حضور نے فرمایا چل منو شنو دعا کریے. تیجی بری پھر دعا کی تھی. میں نے پھر وہی دعا کی. حضور نے پھر وہی دعا کی. دروازے پر دستک ہوئی. میں دوڑتا ہوا گیا. توجہ 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 فرماتے ہیں میں دوڑتا گیا. دروازے میں جو آنکھ بند کر کے میں ویکھیا پھر مولا علی. میں بولنے لگا تھا تو انہوں کیا ہے ٹر جاؤ شامی آونا. ابھی میں کہنے لگا اندر سے حضور کی زوردار گرجدار آواز آئی انس ہوئے او انس جان دے قبیلے دی محبت نو دلوں نار دے علی نو اندر لیا کھانا ٹھنڈا. نعرہ رسالت ہتھانو بلند کر کے ٹلے نہیں پہنا. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری فیضان حضور سلطان العارفین. کلیجے دیو ٹکڑے ہو میری آنکھاں دے تارے ہو تو سنویک ہو. تو جب باپ ہو سید الاولیاء اور ماں ہو سیدت النساء اہل الجنہ
اور نانا ہو سید الرسل. پھر دسو آگے جو نکھر کے پھول دنیا میں مصطفیٰ کے آئے وہ حسن و حسین نہ ہوں تو کیا ہو. اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا انہاں دا نام لینا نری جنت ہے, نری جنت. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی مولوی بابا میرے تو فتوہ ہی نہ ٹھوکے تو ٹھوکے بھی تو میں نو غم کوئی نہیں جڑے لانے سن لا دیتے ہوں اور کے لانا نے مڑ کے میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو. ان کا نام لینا ہی جنت ہے, بلکہ رب نے جس کے نصیب میں جنت لکھنی ہوتی ہے ان کے لبوں پر یہ نام لے آتا ہے. نری مغفرت ہے. اے میرے بابا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اے غوث پاک شہنشاہ بغداد, آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ میرا غلام ہو, میرا مرید ہو, فرمایا ادھر میرے حل تکنا اجے میں لوگوں نے گلاں کردہ نا. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ میرا مرید ہے, قادری سلسلے تساں قادری ہو نا سارے, سلطانی ہے نہیں قادری, وہ خود فرماتے ہیں دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ, مجھے پہلی بیعت تو حضور نے فرمایا ہے مجھے, پھر میرے کو سپرد کیا ہے در ید علی المرتضی, اور پھر وہاں سے پھر مجھے مولا علی نے سپرد فرمایا ہے غوث الورا کے. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں میری محبت ہے, جس بندے کے دل میں میری, اے میرے حل تکنا, جس بندے کے دل میں میری محبت ہے, توجہ جی توجہ اختیار لگ جیسی بات ہی پڑھ لینا, جس بندے کے دل میں میری محبت ہے, فرمایا میرے رب نے اس پر دوزخ کو حرام کر دیا. اے توجہ کرنا. اور پھر فرماتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا فرشتے سے, دوزخ کے دروغے سے, تیرے کو کسی قادری دا نام ہے دوزخ وچ؟ اے جڑی لسٹ تو بڑی بیٹھا ہے, اے غوث پاک فرماتے ہیں جیڑا نہ مننا لاون تیل, اسی تو پیرا لیا سن مننی یہ گل باوے دی. ٹھیک ہے نا جی, سانا کوئی سن پرواہ نہیں کہ فلانا نہیں, فلانا یہ کہتا ہے, فلانا وہ کہتا ہے, فلانا وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں خدا ہی کوئی نہیں. تو پھر کیا کرو گے؟ عقیدہ اپنا بچا سکتے ہو تو بچاؤ اور انے ہو جاؤ, چونکہ جب تک تم دیکھو گے تمہارا بازو کوئی نہیں پکڑے گا, اور جب تم اندھے ہو جاؤ گے کوئی عبدالقادر پکڑ لے گا, کوئی معین الدین پکڑ لے گا, کوئی سلطان باہو پکڑ لے گا, کوئی داتا علی اجمیری پکڑ لے گا, کوئی سائیں رحمت پکڑ لے گا. وہ پکڑ لے گا لیکن تب پکڑے گا جب تو اندھا ہو. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں ہوش کرو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں پوچھے جہنم دے دروگے کولوں کہ دوزخیاں دی لسٹ وچ بلا دیکھیاں اتھے نا ہے کیدا. ہاں, اور تساں چونکہ نقشبندی ہو مچھاں لے ہو, تواڈی گل بھی دساں, اے تواڈی بھی دس دیواں. تواڈے پیر بابا مجدد الفسانی نے فرمایا مینوں آواز آئی اللہ دی, اے ہن انہاں نوں آئی ہے مینوں نہیں آئی. اے ہن تاں میں فٹو وٹ نال لان لگا پلتا بھئی آؤ سارے تے گل کریے. بابے علی فرماندے نے تواڈے مجدد صاحب مینوں اللہ دی آواز آئی, او شیخ احمد سرہندی قیامت تک تیرا نام لینے والا بدبخت نہیں ہو سکتا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی جس دنیا میں مجدد صاحب کا نام لینے والا بدبخت نہیں, جس دنیا میں عبدالقادر کا نام لینے والا بدبخت نہیں, جس دنیا میں فرید کا نام لینے والا بدبخت نہیں, اس دنیا میں حسن و حسین کا نام لینے والا. پھر بولو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسین یا حسین, دونوں آنکھ سے کھڑے کر کے بولو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اے مجدد صاحب کے پاس توڑے لے پاسے دے گی. اچھا جی گل سمجھ آئی دے, یہ کون ہے؟ مجدد صاحب بھی تھلے, حسن پاک اٹھے, پترو غوث پاک بھی نیچلی سٹی ہے, اے حسن پاک بہت, حسین پاک اٹھے نے. کیوں؟ یہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں, یہ خون مصطفیٰ ہیں. غوث پاک حضور دی 11ویں پشت میں چوانے علیہ صاحبزادے نے کتنی پشت چوانے علیہ؟ پھر ایک باری بولے ہیں
بھائی ادھر غور نال سنو ادھر میرے حل تک ہو 11ویں پشت یعنی جس طرح حسن پاک ہیں پھر آگے امام زین العابدین نام ان کا محمد ہے علی ہے ماں نام کیا ہے علی زین العابدین پھر آگے ان کے بیٹے کا نام ہے امام زین العابدین کے امام محمد باقر امام محمد نام ہے باقر ان کو مشہور ہیں وہ علیہ السلام پھر ان کے بیٹے کا نام ہے امام جعفر صاحب ایسے ترتیب چل رہی ہے 11ویں نسل وچ اگے جا کے بابا عبد القادر جیلانی کون ہے بابا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں تو جی 11ویں پشت دے پتر دا اے حال ہے کہ وہ فرماندہ ہے میں جدوں رشتے نو پوچھیا نا کہ کوئی دوستی ہے قادری انہیں کیا نہیں تو علی بن عطیہ آپ کے خلیفے ہیں انہاں کیا میں اگے قدم پھڑ کے غوث پاک مبارک کی تھی حضور جے کدے کوئی قادری ہوندا تے پھر اگر جہنمیوں میں اگر کوئی قادری ہوتا تو تب آخر بابے نے جلال میں دیکھا غوث پاک نے اور فرمایا میرے رب کی قسم اگر کوئی قادری ہوتا تو میں ہنج تک کے دوزخ نو ساتھ تو جدے 11ویں نسل کے بیٹا یہ جذبہ رکھتا ہے تو پھر حسن اور حسین کا عالم اے جڑی گل ہے نا اے جڑی گل ہے پہ انہوں نے پانی جڑا ہے پیاسے رہے یہ ہے وہ ہے فلان ٹکا اور بھائی بات سننا کلیجے کے ٹکڑوں اے اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی گلاں کتیاں ساریاں کتیاں پر میں تو سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دی گل سنا دا سلطان صاحب فرماتے ہیں ایک کملی دنیا ہے کہ کملی دنیا ہے انہوں راز پتہ نہیں فرمایا سچا دین حسین علی دا سر دیوے سر پر راز نہ بھننے ہوں راز نہیں بھننا اے پترو بڑی گہری گل ہے اے عام مجمع کرنے والی گل ہی نہیں راز کیا تھا پانی کیا بے اے توکل شاہ امبالوی سید بھی نہیں توکل شاہ امبالوی اے انڈیا میں امبالہ شریف میں توکل شاہ اور راتی اٹھے نا مرید سن انہوں دے تو توکل شاہ اٹھے سردیاں بہت ڈاڑیاں سن تو راتی اٹھے جناب انہوں دا طریقہ ہے کہ راتی اٹھ کے تہجد واسطے اٹھتے سن تو مرید نو رضائی وچ انہیں منہ کیتے ہوندا سی تو انہوں کہندے سن تو وہ پھر اٹھدا سی رضائی چوں نکلدا سی کہ لوٹا چھوٹا پیش کردا سی ایک دیڑے مرید نے کہا بڑی ٹھنڈ لگی سی میں ستا مرید بھی بادشاہ ہوندے نا انہیں کہا جدوں بابا راتی اٹھے نا توکل شاہ انہوں نے کہا میرے زائی جو ہستا جہاں کر کے تکا میں کہا آج آپ ہی کر سو بس جناب تو لوٹا دور پہ ایسی تو میں لوٹا بھر کے شامی رکھ دیتا میں کہا آج بابا جی ٹھنڈ بہت ہے آپ ہی کرو وہ پاویں آپ اساں رضائی وچ بڑے ہیں آج اللہ جناب وہ فرماندے نے سارے رضائی وچ بڑے رہے اتنے بھی جناب ترے واری جدوں بابے ہو کی تھی تو سنا نہ اٹھے تو توکل شاہ نے ہاں جی لوٹے حل تک کیا تو تک کے گیا ایک عملہ تو ضد کر بیٹھا ہے ایک عملہ تو ضد کر بیٹھا ہے تو ہی نیڑے ہو جا تو وہ مرید کہتا ہے میں رضائی میں جو تکاں پہ آتا لوٹا آپ نیڑے ہو جائے وہ ہندوستان جو توکل حسین دا ہے حال ہے تو مصطفیٰ کے کندھے پر کھیلنے والے حسین سید کا عالم کیا پر پتروں بچ راز ہے بچ کیے راز ہے سر دیوے راز نہ بننے ہو طاقت ہونے زور نہ لایا بیٹھے من رضائی ان میں ساری قوت ہے ان میں ساری طاقت ہے ان سے محبت کرنے والے مردوں کو زندہ کرتے ہیں قسم ہے مجھے پروردگار عالم کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے اس کلمے کی قسم ہے ان سے محبت کرنے والے مردوں کو زندہ کرتے ہیں ان سے محبت کرنے والے جہنمیوں کو جنتی کرتے ہیں ان سے محبت کرنے والے محیر العقول واقعات کا ظہور ان سے ہوتا ہے جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی پھر سردار کا عالم کیا آپ سے جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے پہچانو انہیں کون ہے یہ نواسہ رسول ہیں یہ مصطفیٰ کریم کے صفت ہیں یہ مصطفیٰ کریم کے پھول ہیں یہ مصطفیٰ کریم کی جان ہے حضور نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا ہے من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ادخلہ اللہ النار اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ ایک حدیث ہے ایک روایت ہے ابھی دوسری سناتا ہوں پر پہلے اس کا ترجمہ سنو فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت
محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے خدا سے محبت کی دوزخ اس پر حرام ہو، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا، جس نے خدا سے بغض رکھا جہنم اس پر لازم ہو گئی۔ دوسری حدیث شریف سنو، اور یہ صرف علماء کے لیے بھی میں تحفۃً پیش کرنے لگا ہوں، علماء کرام کے لیے، چونکہ مجھے کامل یقین ہے جتنا راتی جا کے میں حدیثوں نو بھولدا ہوں اتنا شاید کوئی نہ بھولدا ہوئے، اس لیے یہ حدیث شریف پیش کر رہا ہوں، سند میرے ذمہ رہی، آپ نے بیان کر دینا ہے کہانی۔ حضور نے فرمایا جس نے انہوں نے محبت کی تھی، مانا حبہما، پہلی آپ نے سنی نا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی جس انہوں نے محبوب بنایا انہیں کینوں محبوب بنایا؟ حضور نو، اچھا بولو، جس انہوں نے محبوب بنایا کینے بنایا؟ ہاں، لیکن اب حدیث پلٹ گئی ہے، دوسری طرف بیان ہو رہا ہے، فرمایا جس نے ان سے محبت کی فقد احببتہ، میرے رب کی قسم جو ان کو محبوب بنائے گا میں محمد اسے خود محبوب بناؤں گا۔ آتے ذرا کیا خوش سبحان اللہ۔ آپ میں سے کون کون ہے جو محبوب خدا بننا چاہتا ہے؟ بننا چاہتے ہو؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہی وجہ ہے یہ حدیث مجھ تک تو پہنچی ہے 1443 ہجری میں، اس کو پہلے سن لیا تھا صدیق اکبر نے، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں یہ حدیثیں موجود ہیں، اسی لیے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن او تھے جتے کیمرہ لگے نا اتنے دور امام حسن تھے، پیروں والی جگہ تے جتھے حضور دے ممبر تے پیر ہوندے نے، پیر اتے پیروں والی جگہ پر حضور کے قدموں والی جگہ پر تشریف فرمائے، نیچے اوپر نے یہاں بیٹھتے تھے حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ او تھے کیمرے والی جگہ تھا تھے اتنے دور، یعنی 8-10 گز یا فٹ دے فاصلے تھے، امام حسن آئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ہے 63 ایئر، 63 سال، آنے والے بچے کی عمر ہے 11 سال، آنے والے بچے کی عمر کیا ہے؟ 11 سال، اور جو بیٹھا ہوا ہے ممبر پر اس کی عمر کیا ہے؟ جیسے ہی بچے پر نظر پڑی تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں تساں سارے دسو سلطانی جتنے بیٹھے ہو ہون تو واڑے حضرت صاحب دے پیر صاحب دے صاحبزادے آ جاواں اوتھوں گیٹ تو وڑنے سے بیٹھے رہنا تساں، اچھا بولو۔ تے 14ویں صدی وچ مرید اپنے پیر دا انج عقیدت رکھدا ہے، اس مرید کا عالم کیا ہوگا جسے ابو بکر کہتے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے اب جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب سے زائد رسول پاک سے محبت کرنے والا جنا ہے، وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں انہوں نے اٹھے دوڑے اور جا کر ذرا عبارت سمجھئے گا عربی کی، یکرمہ ویعظمہ ویبجلہ ویبجلہ ویجللہ ویقبلہ۔ اے میرے بھائیو جس کو کوئی عربی شریف آتی ہے وہ غور کرے، یکرمہ ویعظمہ ویجللہ ویوقرہ ویعظمہ ویقبلہ۔ آپ دوڑتے ہوئے آگے گئے، ہاتھوں کو چوما، آنکھوں کو چوما، کندھوں کو چوما، ماتھے کو چوما، پھر اس کے بعد ہینج کر کے بیٹھے، موڑے ہوتے چکیا، موڑے ہوتے، اپنے موڑے ہوتے، کس کو؟ حسین ابن علی کو، شبیہ مصطفیٰ کو، راکب دوش مصطفیٰ کو، جن کی محبت عین حضور کی محبت ہے ان کو، جن کا پیار مصطفیٰ کا پیار ہے، جن سے تعلق مصطفیٰ سے تعلق ہے، کندھوں پر اٹھا کر لائے، خود تو قدموں والی جگہ پر ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، حسن پاک کو اوپر جہاں نانا بیٹھتے تھے وہاں پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد چپ نہیں ہوئے بلکہ کہنے لگے تو وہ ہے جس پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ ہن بولو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، صدیق اکبر اس نے ہمیں سکھائی ہے محبت حسن، اور پھر وہ جن کو کہتے ہیں عمر فاروق، وہ جو خلیفہ دوم ہے، وہ جن کا خیال وحی الہی کے مطابق ہے، وہ جن کا نام ابھی لے لو شیطان بھاگ جاتا ہے، فرہ یا فرو کا باپ پڑتا ہے، انہوں نے تو لکھوایا، انہوں نے تو لکھوایا، اپنے بیٹے سے کہا بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی ایک بندہ آیا، نیا بندہ آ گیا، باہر سے آیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ مدینہ شریف میں پہلی مرتبہ آیا، اس نے آ کر ملب کہتے ہیں کھیل کے میدان،
وہاں پر بچے کھیل رہے تھے. وہ جو بچے کھیل رہے تھے ان میں امام حسن بھی تھے, ان میں حضرت عمر پاک کے بیٹے بھی تھے. اس نے پوچھا اینو بیت مالک المدینہ, اچھا مدینہ شریف کے بادشاہ کا گھر کا. وہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہاں سے جاؤ گے, وہاں سے جاؤ گے, وہاں سے جاؤ گے, آگے میرے باپ کا گھر ہے, وہی امیر المومنین ہے. لیکن حضرت امام حسن نے بچپنا ہے, انہوں نے ایک تمانچہ مارا حضرت عمر فاروق کے بیٹے کے منہ پر اور کہا تم نے گائیڈ غلط کیا ہے. جس نے کہا اینو کہاں ہے بیت ملک المدینہ, مدینے کے بادشاہ کا گھر کہاں ہے. تو نے اس کو غلام کا پتہ بتایا ہے, تو بھی ہمارا غلام ہے, تیرا باپ بھی ہمارا غلام ہے, تو اس کو غلام کا نہ بتا بادشاہ. اب وہ دوڑتے ہوئے گئے بیٹے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ان کے صاحبزادے ابا جی حضور وہ جو ہے نا حسن پاک, انہوں نے مجھے تمانچہ بھی مارا اور دوستوں کے سامنے بڑا سخت گرم بھی ہوئے, سخت سرد بھی کہا. مجھے انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا, جبکہ اس بندے نے تو پوچھا تھا بادشاہ, تو میں نے آپ کو بتا دیا کون سا میں نے غلط کیا. آپ نے کہا میرے بچے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تو اور تیرا باپ ہمارے نانے کے غلام ہو, یہ کہا ہے انہوں نے. کہا ہاں ابو جی انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا ہے. کہا میرے بچے تو لکھوا لائے گا ان سے. کہا ابا اینڈ کے آتے اینڈ آیا, گئے جا کر لکھوا کر لے آئے. اب وہ تو یہ سمجھ رہے تھے ابا نے اس لیے لکھوایا کہ ابھی دربار منعقد کریں گے, ابھی حسن پاک کو بلائیں گے اور پھر فرمائیں گے آپ نے یہ کہا. وہ کہیں گے میں نے نہیں کہا, وہ تحریر دکھا دیں گے تم نے تو کہا ہے. لیکن اس بوڑھے آسمان کی آنکھ نے عجب نظارہ دیکھا کہ وہ جو با وفا غلام ہے جس کا نام عمر فاروق ہے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب تحریر آئی آنکھوں سے پہلے لگائی, پھر اس کو چوما اور چومنے کے بعد جو جملہ کہا ذرا دلوں کے کھڑکیاں کھول کر سن لو. چومنے کے بعد فرمایا وَإِذَا مِتُّ او ثُمَّ دَفَنْتُمُونِي, اور جب میں مر جاؤں فوت ہو جاؤں اور تم مجھے دفن کرنے لگو تو دفن کرتے وقت میرے کفن کے اندر یہ لکھائی رکھ دینا, اے لکھائی رکھ دینا میرے کفن دے وچ رکھ دینا. کیوں بھائی کفن میں کیوں؟ کیا آپ کو جنتی ہونے کا یقین نہیں؟ یقین ہے. ان کی جنت کا اعلان مصطفیٰ نے کیا, ان کو پہلوان امت مصطفیٰ نے فرمایا, ان کے محل کو جنت میں خود مصطفیٰ نے دیکھا. وہ یہ سارے اعلان ایک طرف, لیکن دیکھو عقیدت کا عالم. فرمایا یہ پرچہ رکھنا میرے کفن میں, جب مجھے یہ حضور کی صورت دکھائی جائے گی اور سوال ہوگا اس صورت کے بارے میں عمر کیا کہتا ہے, تو میں پرچہ نکال کے دکھاؤں گا فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو ان کے تو بچے بھی ہمیں ان کا غلام. نعرہ رسالت ہتھاں بلند کر کے سینے دے ٹل لا کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ سلطانیہ, فیضان سلطان العارفین. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, یہ صحابہ پاک ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں کو منور کیا ہے اہل بیت کی محبت سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نماز جنازہ سے لوٹ رہے ہیں سیدنا امام حسن پاک کے ساتھ. حضرت امام حسن کے قدموں پاکوں کے ساتھ گرد لگ گئی. گرد میں یہ نہیں کہنے لگا ہوں میلے ہو گئے, نہ گرد بڑی سیانی سی, انہیں تکیا ہے کہ بو تراب کا بیٹا آ رہا ہے. ایک باری پھر سنو, تراب نے دیکھا بو تراب کا بیٹا آ رہا ہے, اس نے جلدی سے قدموں کے چمے لینے شروع کر دیے. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا, اپنا امامہ اتار لیا, انہوں نے کہا اب یہ ذرے میں پگڑی میں لگاؤں گا اور میری شان مزید منظر ہو جائے گی. انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور حضرت امام حسن پاک کے قدمین شریفین کے ساتھ مس کرنا شروع کی. حضرت امام حسن نے کہا پیچھے ہٹ جائیں. توجہ 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 توجہ. انہوں نے فرمایا گردان تاں پڑی ہے پترا, گل بڑی وڈی ہے اور میرے کلیجے کے ٹکڑے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جائیں.
حضرت امام حسن نے کہا پیچھے ہٹ جائے، مجھے شرم آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے مجھے، آپ میرے نانا کے صحابی ہو، مجھے شرم آ رہی ہے۔ انہیں ہاتھ بن کے گیا، صحابی ہوں تبھی تو قدموں پہ آیا۔ ہن بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ جس بندے کو اہل بیت کا ذکر اچھا نہ لگے اس کے عقیدے میں خلل ہے دماغ میں رکھنا، اور جس کے ماتھے پر صدیق اکبر کے نام پہ کڑل آئے اس کے بھی عقیدے میں خلل ہے، یاد رکھنا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ کو آسمان ہدایت کے ستارے سمجھتے ہیں اور نجات کی کشتی اہل بیت کو سمجھتے ہیں، اور یہ ہم نہیں سمجھتے، ہمیں حضور نے ہی سمجھایا ہے۔ حضور نے فرمایا مثل اہل بیت مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے۔ من راکبہ پیا فقد نجا، جیڑا اس وچ بہ گیا او دا بیڑا، ہاتھ ہتھے کر کے بولو او دا بیڑا، پھر بولو آخر جلل کر کے او دا بیڑا۔ تو جاندیاں اس حدیث دی تشریح کر دیاں، جاندیاں اے حضور اس پاک دے بیڑے وچ چور نہیں سی آئے؟ اچھا بولو، مولوی بابے بولو کیوں نہ بول دے ہو؟ آیا نہیں آیا؟ مولوی تھا یا چور؟ اچھا بولے ہون تے زیادہ سے بولنا چاہیے، وہ بولو بھائی، چور تھا مولوی تھا، پیر تھا، کتب تھا، غوث تھا، چور تھا نا؟ غسل کر گیا چوری کرنے سے پہ کیا پتہ وضو شضو کرتا ہو، کوئی تسبیح پڑھتا ہو، توبہ اللہ کر کے کروں نکلتا ہو، چور نہیں کر دیتے۔ اور دنیا بھر کا پاپی اور باغی وہ آیا، غوث پاک نفل پڑھ رہے تھے اور رات کا ٹائم تھا، وہ آ گیا اور اس نے کہا کہ دیاڑی بابے دے بندے ہاتھ بڑے چمدن تے نظر نیاز بڑی ہے، راتی مال صاف کر کے لیا سا۔ بابے نے سلام پھریا، بوئے تے باہر کھڑا کوئی چور فٹو وٹ کونے وچ صف حسن وچ دب کے بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا؟ چور بڑھیا، کون بڑھیا؟ چور دبک کے بڑھ گیا سمجھ۔ اتنے میں 6 بندے آئے باہر سے، کتب اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی یہ لکھا ہے واقعہ، 12 بندے 6 آئے، انہوں نے کہا حضور ساڑھے علاقے دا کتب فوت ہو گیا، سنو کتب چاہیے۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا سویرے لے جانا۔ انہوں نے کہا نہیں جی حضور ہونی چاہیے۔ کدو کیا چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ باوے نہ انج کر کے صفحہ تکیا، فرمایا صفحہ کھولو وچوں کتب لے جاؤ۔ نہیں مولوی بابو تم سب کے قدموں کے نیچے لگنے والی مٹی میری آنکھوں کا سرما، یہ مجھے سمجھا دو چور بھی ہیں کتب بنے نا کدو۔ کوئی اس دور میں مجھے پیر دکھاؤ جس کے ہاتھ میں ہم جا کر ہاتھ دیں اور وہ ہمیں یہ کہے ٹھیک ہے جو مرضی ہے کر رہا ہے تو کتب ہے۔ کوئی بندہ ہے تو مجھے بتلاؤ، پر میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کھولو صفحہ وچوں لے جاؤ کتب۔ انہوں نے نا صفحہ کھولی چاچو، انہوں نے صفحہ کھولی، انہوں نے کہا پلیز ویلکم یو آر فرینڈ آف گاڈ۔ سلولی تشریف لائیں، تم تو یو آر سلیکٹڈ، یو آر فرینڈ آف گاڈ۔ اس نے کہا نو 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 آئی ایم ٹھیک، I am not friend of God. I am thief of God. انہوں نے کہا میں تو چور ہوں، میں کہاں سے بس جملے بابا عبدالقادر کے کانوں میں پڑے۔ آپ نے فرمایا نکل آئے، اور باہر نکلا تینوں پتہ ہی نہیں تو کیڑی کشتی میں جا کے بیٹھ گیا۔ فرمایا یہ کشتی اہل بیت کی ہے۔ میرے نانے نے فرمایا من راکبہ فیہا فقد نجا، جو اس کشتی میں بیٹھ جائے وہ نجات پا جاتا ہے۔ تو آنے سے پہلے چور تھا، جاتے ہوئے کتب ہے۔